کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے نام معاش شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہٰذا خوبصورت الفاظ میں، اچھے الفاظ میں مجھ پر درود پاک پڑھو۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نام بھی پیش کیے جاتے ہیں اور شناخت کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ لہٰذا اچھے انداز میں درود پاک پڑھو، یعنی اچھے الفاظ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر، پیاری ذات پر درود و سلام بھیجا جائے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیاری ذات پر پیارے انداز میں، اچھے انداز میں اور عشق میں ڈوب کر درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے قدرت کی نشانیاں۔ آپ کبھی غور کریں اور بڑی خاموشی کے ساتھ کبھی رات کے وقت میں آسمان کو دیکھیں۔ آسمان کی بلندی ایک بہت بڑا پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ یہ اتنا بڑا آسمان جو ایک سورج کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، یہ صرف ایک نظارہ ہی نہیں بلکہ ایک احساس بھی ہے اور ایک پیغام بھی ہے۔ ایسے ہی آپ نے کئی مرتبہ ٹھنڈی ٹھنڈی میٹھی میٹھی پیاری پیاری بھینی بھینی ہوا محسوس کی ہوگی جو دکھتی نہیں ہے، نظر نہیں آتی ہے، لیکن اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ یہ خود سے نہیں ہے، اسے چلانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ یہ نظر نہ آنے والی اللہ پاک کی قدرت کی وہ نشانی ہے کہ جو آنکھ سے نظر تو نہیں آتی لیکن ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن و حدیث کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن پاک میں تو ہواؤں کا چلنا، یہ بلند و بالا جو آسمان ہے، سمندروں، ان دیگر چیزوں پر، یعنی اللہ پاک کی جو قدرت کی نشانی ہے، ان میں غور و فکر کرنے والوں کو فرمایا، عقل والوں کے لیے اس میں تو نشانیاں ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک نوجوان آتا ہے اور وہ بزرگ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، آ کر کہتا ہے کہ مجھے اللہ پاک کے ہونے کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ جو احساس دلائے کہ اللہ پاک واقعتاً موجود ہے، اللہ پاک ہے، یقیناً اللہ پاک واجب الوجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ کہا کہ تم یہ دریا کا چلنا دیکھ رہے ہو؟ کہا جی دیکھ رہا ہوں۔ کہا کیا یہ خود چل رہا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کہ اس کو چلانے والی ذات ہے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں تو دل دھڑک رہا ہے، یہ خود سے نہیں چل رہا، کوئی ذات چلا رہی ہے۔ آپ کے رگوں کے اندر جو خون گردش کر رہا ہے، یہ خود سے نہیں کر رہا، اسے چلانے والی ذات ہے کوئی جو چلا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا مناظرہ کہ جس پہ آنے والے نے کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ نے فرمایا کہ بس تاخیر کیوں ہوئی ہے، سمجھانے کے لیے یوں تھا کہ تاخیر کی وجہ بیان کی گیا۔ اللہ پاک کے ہونے پر وہ سامنے والا مناظرہ کر رہا تھا، بات چیت کر رہا تھا، فرمایا کہ بس میں آ رہا تھا تو اصل ہوا یوں کہ میرے سامنے ایک درخت کٹا، خود سے ہی کٹ گیا، پھر وہ اس پر وہ جو رندہ پھرتا ہے، چلتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ کشتی بنتا ہے، اور کشتی بن کے جب تیار ہوئی تو میں بیٹھا اور یہاں پر پہنچ چکا۔ اب وہ بڑا حیران ہوا اور حیران ہو کر کہتا ہے ایسے کیسے ممکن ہے کہ ایک درخت ہے وہ خود کٹ جاتا ہے، وہ پہلے درخت تیار ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور پھر وہ خود کٹتا بھی ہے، کشتی بھی بن جاتا ہے، اور پھر آپ اس پر سوار ہو کر آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، جب ایک کشتی خود سے نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا جہان جو چل رہا ہے
تو یہ بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ اس میں ہر چیز میں اللہ پاک کی نشانیاں موجود ہیں، بس غور و فکر کرنا ہے، ایک مرتبہ غور کرنا ہے، تفکر کرنا ہے کہ جب ہم غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں ہر شے میں اللہ پاک کی قدرت نظر آئے گی۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا قدرت کی نشانیاں یہ رہے گا۔ آج انشاءاللہ قاری کاشان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، انہیں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ، کیسے آپ؟ مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ انشاءاللہ وسیم مدنی ہمارے ساتھ ہوں گے جی، مرحبا کہتے ہیں وسیم بھائی کو۔ ماشاءاللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں وسیم بھائی؟ ٹھیک ہے، مرحبا، اہلا وسہلا، مرحبا۔ راشد نور مدنی بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور نور عالم بھائی سے انشاءاللہ ہم آج نعت سنیں گے انشاءاللہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے، تشریف رکھیے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں، سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لے آئے گا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے فرمایا، اے انبیاء، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی، ہم نے اقرار کر لیا۔ اللہ نے فرمایا، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ، اور میں خود بھی
تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پھر جو کوئی اس اقرار کے بعد روگردانی کرے گا تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم فضائل بیان ہوئے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اکرام علیہم السلام میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ علماء اکرام نے اس آیت کی تفسیر میں پوری کتابیں تصنیف کی ہیں اور اس سے عظمت مصطفیٰ کے بے شمار نکات حاصل کیے ہیں۔ چند ایک بیان کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اللہ پاک نے محفل قائم فرمائی۔ نمبر 2، خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیان کیا۔ نمبر 3، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامعین کے لیے کائنات کے مقدس ترین افراد یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کو منتخب کیا۔ نمبر 4، کائنات وجود میں آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جاری ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو بیان کیا گیا۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام نبیوں کا نبی بنایا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو بطور خاص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 6، انبیاء کرام علیہم السلام کو فرمانے کے بعد باقاعدہ اس کا اقرار لیا، حالانکہ انبیاء کرام علیہم السلام کسی حکم الہی سے انکار نہیں کرتے۔ نمبر 7، انبیاء کرام علیہم السلام نے اس اقرار کا باقاعدہ اعلان بھی کیا۔ نمبر 8، اقرار کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کو ایک دوسرے پر گواہ بھی بنایا۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تمہارے اس اقرار پر میں خود بھی گواہ ہوں۔ اسی طرح نمبر 10، انبیاء کرام علیہم السلام سے اقرار کرنے کے بعد پھر جانا متصور نہیں، لیکن پھر بھی فرمایا کہ اس اقرار کے بعد جو پھرے وہی نافرمانوں میں شمار ہوگا۔ اس آیت مبارکہ پر انتہائی نفیس کلام پڑھنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف ہے تجلی الیقین بان نبینا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ اس ٹاپک پر، اس موضوع پر بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے، قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں نور عالم بھائی کی طرف اور کلام شامل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حسرت دید میں ہر آنکھ کو نم دیکھا ہے، میں نے ان کو تو نہیں ان کا کرم دیکھا ہے، اور ان سے نسبت میں نے آقا کے غلاموں پہ کرم دیکھا ہے۔
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اے کاش تصور مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، دو سو بلالا کا ملے رضا سا، دو سو بلالا کا ملے رضا سا، سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو، سرکار عطا عشق اویسے قرنی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، یاد آئے تو پھر یاد آئے کوئی غیر کی یاد میرے دل سے بھلائے رکھنا، آپ کی یاد سے آباد ہوا دل میرا، بندہ پرور میری ہستی کو بسائے رکھنا، یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو، پھر رحمت باری سے چلو سوئے مدینہ،
مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو جب مدینے میں تو ہو چاک گریباں جب مدینے میں تو ہو چاک گریباں آنکھوں سے برستی ہوئی اشکوں کی جھڑی ہو آنکھوں سے برستی ہوئی اشکوں کی جھڑی ہو جب لے کے چلو غریباں کو جنازہ جب لے کے چلو غریباں کو جنازہ کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو کچھ خاک مدینے کی میرے منہ پہ سجی ہو اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو اللہ کرم ایسا کیا تجھ جہاں میں اللہ کرم ایسا کیا تجھ جہاں میں دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے صدقہ میرے مرشد کرو دور بلائے صدقہ میرے مرشد کرو دور بلائے ہو بہتری اس میں جو بھی ارمان دلی ہو بہتری اس میں جو بھی ارمان دلی ہو اللہ کی رحمت سے تو جنت
تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو کاش محلے میں جگہ ان کے ملی ہو صدا رکھنا شہاب ادبوں سے محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے محفوظ صدا رکھنا شہاب ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش عطار ہمارا ہے سرے حشر اسے کاش دستے شہ بدحا سے یہی چھی ملی ہو دستے شہ بدحا سے یہی چھی ملی ہو کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو محمد میرے دل میں بسی اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ کرے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں سے ہمارا سینہ بھرا رہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں ہمارے دن بسر ہوتے رہیں. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شیخ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور ان شیخ کو ہر روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے. عرض کرتا ہے کہ حضور مجھے بھی کچھ ایسا نسخہ ارشاد فرما دیں کہ میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مستفیض ہو جاؤں. شیخ نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم پانی پینا چھوڑ دو. ادھر وظیفہ لینے کے لیے آئے ہیں اور ادھر پابندی یہ ہوگی کہ پانی نہیں پینا. گرمی کا موسم ہو اور پھر آپ تصور کریں کہ کیفیت کیا ہوتی ہے پانی کی، یعنی پیاس کس شدت کے ساتھ لگتی ہے. یعنی گرمی کے روزے رکھے ہوں تو سب سے پہلے ہاتھ بڑھتا ہے، یوں کہیں کہ افطار کے وقت پانی کی طرف بندہ کھجور لیتا ہے اور بندہ کہتا ہے سب سے پہلے پانی پئیں. جو پورے دن ایک پیاس کی کیفیت میں رہے ہیں
تو اس سے تھوڑا اطمینان اور سکون میں آ جائے۔ ایک دن جیسے تیسے کر کے گزارا، گرمی کی شدت بھی ہے، پیاس بھی لگی ہے، دوسرا دن بھی گزرا اور بڑی مشکل سے گزرا۔ اب تو ہر جگہ پر وہ دیکھ رہے ہیں پانی پانی پانی، لیکن پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھ رہا، ہاتھ بڑھا نہیں رہے ہیں، ہمت نہیں کر پا رہے ہیں کہ کیسے پانی پیوں۔ شیخ نے منع کیا۔ تیسرا دن جب آیا تو اب تو بالکل نڈھال ہو گئے، بس ہو گئی ہے، اور اب کیفیت یہ ہے کہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ سمندر میں کھڑا ہوں اور میں پانی پی رہا ہوں۔ اٹھے اور کہا کہ چلیں، جاگتے جاگتے تو شیخ نے منع کر دیا، چلو خواب میں تو پانی رچ کے پی لو۔ بس شیخ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور میں نے تو وظیفہ لینا تھا، ادھر تو جان پر بنائی، تو آپ مجھے پانی پینے کی اجازت عطا فرما دیں۔ اب تو حالت یہ ہے کہ جاگتے جاگتے تو اجازت نہیں تھی، تو اب تو میں خوابوں میں بھی پانی پی رہا ہوں۔ شیخ نے کہا بس ٹھیک ہے، پانی پی لو تم۔ اس نے پانی پی لیا۔ کہا کہ میں یہی آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا۔ کہا میں سمجھا نہیں۔ کہا کہ یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تم نے صرف 2 دن پانی نہیں پیا، تم نے پانی کو یاد کیا کہ تم خواب میں سمندر کے بیچ میں کھڑے ہو کر تم نے پانی پیا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ یاد کس قدر تم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہو۔ کہا ہم سے پوچھتے ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رہتے ہیں۔ جب اتنا یاد کرتے ہیں تو سرکار پھر کرم فرماتے ہیں، رات خواب میں تشریف لے آتے ہیں۔ آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ممکن ہے، آج بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہو سکتا ہے۔ خواب میں جس پر کرم کرنا چاہیں حضور کرم فرما سکتے ہیں۔ یہ شان میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی غلاموں کو یوں اپنے دیدار سے نوازا ہے۔ اب کیفیت یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں، نعت تو سن رہے ہیں، ہم دل اپنے پر غور کرتے چلے جائیں، کتنا ہم پیارے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتے ہیں۔ جس کثرت سے ہم یاد کریں گے اتنا ہی کرم ہوگا انشاءاللہ۔ اگر یاد زیادہ سے زیادہ ہوتی جائے گی تو انشاءاللہ یہ محبت بھی بڑھے گی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، حضور کی ولا میں، حضور کے عشق میں یوں ہی گھومے، یعنی ہماری یادیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی طرف لگی رہے، حضور کو یاد کرتے رہیں، حضور کی سیرت کو پڑھتے رہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے کے حوالے سے پیغام بھی دیا، درس بھی دیا۔ ایک مرتبہ ایک جماعت صحابہ اکرام کی، یعنی چند صحابہ اکرام ایک جگہ پر بیٹھے ہیں اور خاموش ہیں اور غور و فکر کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ تم کلام کیوں نہیں کر رہے، بات چیت کیوں نہیں کر رہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کے بارے میں ہم سوچ رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں۔ آیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربان جاؤں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ایسے ہی کرتے رہو، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ کی ذات میں غور و فکر نہیں کرنا، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم غور و فکر کرو اللہ کی مخلوق کے بارے میں۔ جب ہم اللہ کی مخلوق پر غور کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تفکر و تدبر کرتے ہیں تو پھر ہمیں یہ بات محسوس ہوتی ہے، اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اسے یہ طاقت اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اس سے یہ قوت
اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اسے یہ بلندی اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اسے یہ عروج، اسے یہ زوال، اسے یہ مقام، اسے یہ اسٹیٹس، اسے یہ چیز اللہ پاک نے عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ ہی ہے کہ جو یہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو یوں اللہ پاک کی محبت بندوں کے دلوں میں ضرور پیدا ہوتی ہے، اور یہی تو احساس ہم نے اندر پیدا کرنے، اپنے سینوں میں پیدا کرنا ہے۔ انشاءاللہ جب یہ احساس پیدا ہوگا تو دونوں جانوں کی بلائیاں انشاءاللہ ہمارا مقدر ہوں گی۔ راشد بھائی، میں گزارش کروں گا کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ قدرت کی نشانیوں پر غور و فکر کے حوالے سے کہا جاتا ہے غور و فکر کریں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ احساس کیوں دلایا جا رہا ہے؟ کچھ تو میں نے جیسے عرض کیا ہے، کیوں یہ احساس دلایا جا رہا ہے، کیوں حکم دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ تم قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین جیسے ملتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ پھر اس سے ہم کس نہج پر، کس نتیجے پر پہنچتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شاہ صاحب یہ جاننا ضروری ہے کہ قدرت کی نشانیاں ہیں کون سی، جی۔ اس کے بعد پھر اگلا اسٹیپ آئے گا کہ قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنا چاہیے یا غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، وہ سب کو رزق دینے والا ہے۔ اس نے مخلوق کو پیدا کیا، اور تفسیر عزیزی کے مطابق 18,000 قسم کی مخلوقات کو اللہ کریم نے پیدا کیا۔ اللہ کی مخلوق کچھ وہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور بہت ساری اللہ کی مخلوقات وہ ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، جس کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مخلوق کا رزق اللہ نے الگ الگ رکھا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر جب انسان کرتا ہے تو اس کے دل میں مخلوق بنانے والے کی عظمت، ہیبت اور اس کی جلالت و شان اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور احساس ہوتا ہے کہ جس خالق نے ایسی مخلوق کو بنایا ہے وہ خالق خود کیسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر کرنے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ کسی انسان، کسی مخلوق کے اندر یہ طاقت ہی نہیں کہ وہ خالق کائنات کی ذات کا ادراک کر سکے، اس کی ذات کے بارے میں جان سکے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ تفکروا فی خلق اللہ ولا تتفکروا فی ذات اللہ، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ مخلوق میں غور و فکر کرنا، اب مخلوق میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں؟ جس مخلوق کہتے ہیں جس کو پیدا کیا گیا۔ اب جس کو پیدا کیا گیا وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ یہ اتنی چیزیں ہیں کہ انسانی عقل ان سب چیزوں کی معرفت نہیں رکھ سکتی۔ انسانی علم، انسانی عقل، انسانی زندگیاں ہزاروں سال بھی ہو جائیں تو اللہ کی مخلوق کے بارے میں جان سکیں بہت مشکل امر ہے۔ ہاں، اللہ جس کو علم دے دے، جس پر اللہ راہ ہدایت کے راستے کھول دے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے ایسا فہم عطا کر دے تو وہ یقیناً بہت ساری چیزوں کو جان سکتا ہے۔ کیا بات ہے! اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، خود انسان کی ذات، پھر سمندری مخلوق، پھر ہواؤں میں رہنے والی مخلوق، زمین کی تہوں میں رہنے والی مخلوق، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مخلوق جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے، جنہیں ہم جنات کہتے ہیں، پھر فرشتے، یعنی اتنی ساری مخلوقات اللہ کی ہیں۔ تو ان میں جیسے جیسے ہم غور کرتے ہیں تو ہر مخلوق کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، جب غور و فکر کرتے ہیں تو وہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ شاہ صاحب کم و بیش علماء فرماتے ہیں قرآن کریم میں 1000 سے زائد آیتیں وہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کی دعوت دی ہے کہ بندہ غور و فکر کرے۔ غور و فکر کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے۔ ایک عبادت تو یہ ہے کہ بندہ قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو ہم عبادات کے چیزیں دیکھتے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت ہے کہ اللہ کی مخلوق میں بندہ غور و فکر کرے، بندہ زمین میں چلے۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، فرمایا بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، رات اور دن کے بدلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
جی۔ بے عقلوں کے لیے نشانیاں نہیں، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ واہ واہ۔ عقل والے جو ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، سوچ و بچار کرتے ہیں۔ جب غور و فکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس مخلوق میں اتنے سارے عجائبات ہیں، بلکہ انسان خود اگر اپنی ذات میں غور و فکر کرے جی۔ تو اس میں انسان کے لیے بڑی ہائے نشانیاں ہائے ہیں۔ ہائے، کیا بات، رب فرماتا ہے واہ واہ، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، فرمایا کہ تمہاری اپنی ذات میں نشانیاں ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں؟ آپ خود غور کریں، ایک سادہ سی مثال اب بھی دی جاتی ہے فنگر پرنٹ کی، کہ آپ یہ اللہ کی بنائی ہوئی ایک کیا بات مخلوق ہے، ایک چیز ہے، اللہ نے انگلی بنائی، اس کے جو ایک پرنٹ آپ دیکھیں، فنگر پرنٹ جو ہوتے ہیں وہ ایک جیسے دنیا میں نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بلا مبالغہ اربوں خربوں لوگ دنیا میں آ چکے اور کتنے اب بھی اربوں افراد موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیے ان کی ایک جیسی چیز نہیں، تو پتہ اچھا چلتا ہے ویسے آپ ساخت کے اعتبار سے دیکھیں نا، بناوٹ کے اعتبار سے وہ گول گول ہی ہے، ایک جیسے نظر آتی ہے چیز، نظر ایک جیسی آتی ہیں، ہاں۔ لیکن اللہ کی قدرت ہے، کروڑوں لوگ یعنی اربوں لوگ بستے ہیں لیکن یہ ملتے نہیں ہیں، یہ مختلف ہیں۔ اس کا وجہ کیا کہ بات، بنانے والا کیسا عظیم ہے، ہائے 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 ہائے، اس بنانے والا یعنی کیسا اگر عظیم ہے۔ انسان صرف ان پر ہی غور کر لے نا، ایک فنگر پرنٹ پر ہی غور کر لے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، آپ ایک انگوٹھا اتنا سا ہے، یہ پورا جو پورا کہا جاتا ہے، یہ اتنا سا ہے، اور اس میں جو لائنیں ہیں یہ بھی ایک جیسی تقریباً دکھتی ہیں، لیکن یہ ملتی نہیں ہے ایک جیسے، کروڑوں، اچھا ایسا نہیں ہے کہ یہ کروڑوں لائنیں ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کروڑوں ہوتی، تو پھر کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے یار کروڑوں ہیں، یہ اتنی کروڑوں تو نہیں ہے، اربوں تو نہیں ہے لائنیں، اربوں لائنیں لگائیں تو شاید ہمارے پورے بدن پہ آ جائیں گی، کروڑوں اربوں لائنیں نہیں ہیں، یعنی چند لائنیں ہی ہیں، یعنی کچھ لائنیں ہیں، لیکن ان کے باوجود بھی کیسی مختلف اللہ پاک نے کی ہیں، ہر فرد کی مختلف ہے، ہر فرد کی، اچھا والد کی اولاد سے مختلف، اولاد کی بہن بھائیوں سے آپس میں بہن بھائیوں کی مختلف، رشتہ دار، کنبہ، قبیلہ، پھر آگے بڑھتے چلے جائیں، ملتی نہیں ہے۔ اگر ہم اس پر ہی غور کر لینا تو ہمیں یہ چیز بھی پتہ بتاتی ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ صاحب یہ تو یہ انسان کی ذات پر ابھی غور و فکر نہیں ہو رہا، ابھی تو صرف ایک چھوٹی سی چیز پر غور ہو رہا ہے۔ انسان کی زبان دیکھیں تو زبان میں اللہ نے کتنے ذائقے رکھے ہیں، انسان کے اگر سونگنے کی حس کو دیکھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی چیزیں رکھی ہیں، ہر چیز میں۔ پھر اسی طرح پانی میں دیکھیں، پانی اللہ نے کتنی قسم کا پانی بنایا ہے، ایک پانی وہ ہے جو آسمان سے اترتا ہے، ایک پانی وہ ہے جو زمین سے نکلتا ہے، ایک پانی وہ ہے جو پتھروں سے نکلتا ہے، ایک پانی وہ ہے جو درختوں سے نکلتا ہے۔ یعنی ان پانیوں کے اندر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنا رکھی ہیں۔ پھر جانوروں میں کریں تو جانوروں میں آپ دیکھیں کیسے غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے، اونٹ کی بناوٹ میں نہیں دیکھتے، اونٹ میں غور و فکر نہیں کرتے، آسمان کی وسعتوں میں غور و فکر نہیں کرتے، وہ زمین کے جو اللہ نے پھیلایا، جو زمین کو بچھایا، اس میں غور و فکر نہیں کرتے۔ یعنی ہر چیز میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ ایک ہے قرآن کو پڑھنا، ایک ہے قرآن کو سمجھنا اور غور و فکر کرنا۔ یہ غور و فکر شاہ صاحب وہی کرتے ہیں جو عقل والے ہیں، جو علم والے ہیں۔ اس سے علماء کی عظمت و شان بھی معلوم ہوتی ہے۔ جو علم والا ہوتا ہے تو اس کے دل میں رب کی محبت اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، وہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے عبادت کرتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، سجدہ کرتے ہوئے اسے فخر ہوتا ہے۔ ایک تو نا بندہ زمین پر سر رکھتے ہوئے بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے یار میں زمین پر سر رکھوں کسی کے آگے بھی، لیکن جب عالم علم والا رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے تو گویا اسے فخر ہوتا ہے اس رب کو سجدہ کر رہا ہے۔ عالم تو ساری صفات کے ساتھ جانتا ہے نا کہ اللہ پاک کی شان کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس رب کی شان، عظمت، اس کی بلندی، رفعت۔ اچھا اللہ اکبر جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اکبر ہے، بے نیاز، یعنی اللہ پاک کی جو صفات ہے نا، عالم صفات کے ساتھ جانتے ہوئے پھر اپنے آپ کو دیکھتا ہے، پھر سجدہ کرتا ہے، انکساری کرتا ہے اور اپنے آپ کو مٹا کر کہتا ہے یا اللہ میں تو کچھ بھی نہیں، سبحان ربی الاعلی، تو پاک ہے میرے مالک، تو بلند ہے، تو پاک ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ عالم علم کے ساتھ جانتا ہے، یعنی کہ
اللہ پاک نے جو اسے فراست عطا فرمائی، جو علم عطا فرمایا، پھر اللہ پاک اسے یہ مقام عطا کرتا ہے۔ پھر اللہ پاک کی ذات صفات کے بارے میں جب وہ قرآن و حدیث کو پڑھتا ہے تو پھر ایک عالم اس نہج پر پہنچتا ہے۔ ایک عام بندے کا فرق اور ایک عالم میں فرق تو ہے، اور قرآن نے اس فرق کو بھی بیان کیا ہے۔ کبھی اندھیرے سے اور کبھی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ کیا اندھیرا اور روشنی یہ برابر ہو سکتی ہیں؟ علم والا اور غیر علم والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں برابر۔ عالم کو اللہ پاک نے بڑی شانیں اور بڑی رفعتیں، منزلتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں۔ پھر عالم ہی غور و فکر کرتا ہے دیگر چیزوں میں بھی کہ جو رب اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا رب ہے، جس کی شانیں اتنی بے شمار شانیں ہیں، یعنی کاؤنٹنگ تو آ ہی نہیں سکتی نا اللہ پاک کی شان کو۔ کوئی بندہ کہے کہ میں کاؤنٹ کر لوں، لکھ لوں، نوٹ کر لوں، یا میں اللہ پاک کی ساری شانوں کو میں ایک جگہ پر جمع کر دوں، انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے، انسان نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ ہے کہ پھر انسان دیگر چیزوں میں پھر اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرتا ہے۔ یہ اتنا بلند و بالا آسمان، پھر یہ ایک نہیں ہے، پھر 7 آسمان ہیں۔ ان آسمان میں بھی اللہ پاک نے کئی ایک عجائبات کو رکھا ہوا ہے۔ اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں اس میں موجود ہیں، یعنی یہ خاموش آسمان بھی پیغام دے رہا ہے کہ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے، اور قدرت کا عظیم شاہکار ہے یہ آسمان کی بلندی۔ میں چاہوں گا اس پر کیا فرمائیں گے قاری کاشان صاحب کہ اللہ پاک کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار یہ آسمان ہے۔ قرآن مجید اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت کی نشانیوں اور کائنات میں موجود اس کی قدرت کے عجائبات اور اس کے مظاہر میں غور و فکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور یہ غور و فکر کرنا یہ بندے کے دل میں خالق کائنات عز و جل کی معرفت اور محبت کو پیدا کرنے اور اس میں اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ چنانچہ آسمان و زمین میں غور و فکر کرنے والوں کی تعریف اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ترجمہ اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جو یہ آیت کو پڑھے اور پھر اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرے، یعنی بغیر غور و فکر کیے وہ آگے بڑھ جائے۔ اور ان نشانیوں سے منہ پھیرنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، ترجمہ اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا، نگاہ رکھی گئی اور وہ اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ کچھ لوگ ذات باری تعالیٰ میں غور و فکر کرنے لگے تو سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ تم رب تعالیٰ کو نہیں جان سکتے کہ جیسے اس کے جاننے کا حق ہے۔ اللہ کے بارے میں غور و فکر نہ کرنا کیونکہ تم نہیں جان سکتے کہ اس کا کیا حق ہے۔ اور مزید زمین و آسمان کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں آگے فرمایا گیا کہ آسمانوں اور زمین کی جمادات، نباتات، حیوانات اور چاند اور ستاروں وغیرہ میں سے کوئی ذرہ حرکت کرتا ہے تو اسے حرکت دینے والی ذات ذات باری تعالیٰ ہے، اور وہ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہے۔ اس حرکت میں 1 یا 2 یا 10 یا 1000 حکمتیں ہیں کہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر شاہد ہیں، گواہ ہیں، اور اس کی جلالت اور کبریائی اور وجود پر بھی دلالت کرتی ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، ترجمہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ وہی ہستی ہے جو نظام ہستی چلا رہی ہے۔ میں چاہوں گا ویسے کاشان بھائی اس آیت مبارکہ کو آپ جس طرح پڑھتے ہیں نا طرز میں، اس طرح سنائیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. سبحان اللہ. اچھا ویسے کاشان بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں راشد بھائی آپ بھی رہنمائی فرمائیے گا کہ کچھ آیات ہیں کہ جن میں نا کچھ انداز تھوڑا بدلتا ہے، جیسے عذاب کی آیات آتی ہیں تو اس وقت کوئی لہجہ استعمال کیا جاتا ہے، شاید اس کی کوئی خاص ٹرم ہے. اچھا کچھ خوشی والی جو آیات ہیں، جنت والی ہیں، بشارتیں ہیں، جہاں پر ان کے ٹرم ہی کچھ مختلف ہے. جی مقامات بھی پھر اس کے بھی مختلف ہوتے ہیں کہ اگر وہ حزن کا مقام ہے تو اس کا مقام الگ ہو. آپ اس کی معرفت رکھتے ہیں کچھ؟ نہیں، اس کے بارے میں پراپر علم تو نہیں ہے. اس کا ایک پورا ایک باب ہے، اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اچھا کہ جہاں پہ یہ یعنی حزن کی کیفیت آئے تو پھر اس میں کیفیات کیا ہوگی، اور جہاں خوشی کی کیفیت آئے تو اس میں انداز کس طرح ہوگا بیان کا. جہاں رب کی قدرت کی نشانیوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہوگا تو وہاں پہ انداز کیسا ہوگا. یعنی ہر طرح ہر حکمت کے ساتھ اس کا پورا ایک بیان، پورا چیپٹر ہے، پوری کتابیں ہیں جو سیمسٹر کے طور پہ پڑھائی جاتی ہیں. ایک آیت اسے مقام کہا جاتا ہے. مقام کا. سورہ رحمان کی اگر آیات اللہ اگر آپ ابتدائی طور پر پڑھیں وہ کیسے پڑھیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. یعنی یہ آگے چلتے جائیں گے اور اس میں آگے جیسے آئے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی سورہ رحمان کے اندر لہجے تبدیل ہوتے رہیں گے. جی. اچھا یہ لہجے بھی تبدیل ہوتے رہیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. یہ ایک کیفیات ہے کہ انسان کے دل کی کیفیات کے، اور پھر ہمارے بزرگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں کہ انسان کی کس مقام پر کیا کیفیت ہوتی ہے اور ہونی بھی کیا چاہیے. جب غور و فکر کرنا ہے تو انسان اس لہجے کو اپناتا ہے کہ یہاں پر اللہ کی قدرت کو دیکھنا ہے، اللہ پاک کی قدرت کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے. آپ تصور کریں ابھی جس طرح ہمارے کاشان بھائی نے رات اور دن کی بدلیوں کے بارے میں بات کی، قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کی باہم بدلیوں میں نشانیاں ہیں. کن کے لیے؟ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. کہ آپ غور تو تصور تو کریں مدنی چینل کے ناظرین، اس آسمان میں اللہ پاک نے کیا کچھ رکھا ہوا ہے، کیا کچھ رکھا ہوا ہے. یعنی کہ اگر ہم صرف غور و فکر کریں نا، سائنس کے اعتبار سے اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں، بعض سٹارز کے حوالے سے آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے ہیں کہ زمین سے بھی بڑے ہیں. جی ہاں، زمین سے بھی بڑے ہیں، لیکن اتنے دور ہیں کہ ہمیں ایک چھوٹا سا ستارہ نظر آ رہا ہوتا ہے. شاید بعض تو نظر بھی نہ آتے ہوں گے تو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں. وہ چھوٹے سے نظر آنے والے بہت بڑے بڑے سٹارز ہیں، بہت بڑے بڑے ستارے جو زمین سے ہی بڑے ہیں. تو سورج کتنا بڑا ہوگا، یہ چاند کتنا بڑا ہے. اچھا پھر آپ غور کریں کہ یہ آسمان کتنا بڑا ہے، اور پھر یہ آسمان اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے کھڑا کیا ہوا ہے. یہ اپنی قدرت کاملہ سے کھڑا ہوا ہے. میں راشد بھائی غور کر رہا تھا کہ ابھی چند دن پہلے میں ابھی نا وہ ہو بھی رہا ہے کہ میں کشمیر کی طرف جب جانا ہوا تو وہاں پر برف باری ہو رہی تھی. اچھا یہ میری زندگی کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ برف باری ہوتے ہوئے دیکھنا. وہاں پر میں نے ایک چیز غور کر رہا تھا. آپ دیکھیں کہ برف ہوتے ہوتے کبھی 1 فٹ پڑ رہی ہے، 2 فٹ بھی ہو جاتی ہے، 3 4 یعنی مختلف ہیں. جب موسم ہو رہا ہوتا ہے تو بڑھتی بھی چلی جاتی ہے. تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ مثلاً اگر 4 فٹ بھی اگر ہوئی ہے یا 1 فٹ بھی ہوئی ہے تو یہ کچھ نہ کچھ تو ہو گئی نا. پھر یہ اتنی زیادہ کہ آپ پورے ایک جگہ پر کھڑے ہو نا، بلند جگہ پر دیکھیں نا، تو یوں لگتا ہے ان پہاڑوں نے، ان درختوں نے، ساری چیزوں نے اپنے اوپر نا سفید چادر لے لی ہے. ایسے ہی یعنی سفید چادر تنی ہوئی ہے ان کے اوپر، مکانوں کے اوپر ہے، درختوں کے اوپر ہے، روڈوں پر ہے. جہاں پر بھی آپ دیکھیں نا تو پورے سفیدی سفیدی نظر آ رہی. بڑا پیارا منظر، تو بہت پیارا ہوتا ہے، کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے اس جو برف کا پہاڑ ہے
اسے ہوا میں کیسے معلق کیا ہوا ہے، یہ کیسے ہوا میں کھڑا ہے؟ اس وقت یہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ محض اللہ کی قدرت سے کھڑا ہوا ہے۔ عرشے سے ہے آیا میرے سانے کی صنعتیں، عرشے سے ہے آیا میرے سانے کی صنعتیں، عالم سبائنوں میں ہے آئینہ ساز کا، اللہ ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، ہے پاک رتبہ فکر سے اس بے نیاز کا، کچھ دخل عقل کا ہے نہ کامل امتیاز کا، سے کیوں وصال ہے آنکھوں سے کیوں حجاب، شہرگر سے کیوں وصال ہے آنکھوں سے کیوں حجاب، شہرگر سے کیوں وصال ہے آنکھوں سے کیوں حجاب، کیا کام اس جگہ غیرت ہر زاز کا، شاہ صاحب اب دیکھیے، میں غور کر رہا تھا تقریباً ہر مصرے میں قرآنی آیات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ واہ واہ، یہ آخری جو انہوں نے جیسے وہ شعر پڑھا نا کہ شہرگ سے وصال ہے، کیوں وصال ہے؟ اقرب الیہ من حبل الورید، ٹھیک، آنکھوں سے حجاب، لا تدرکہ الابصار، اللہ اکبر، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، شہرگ سے قریب ہے۔ اللہ اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے پیارے محبوب جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے پوچھیں تو ان سے فرماؤ فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، قریب اتنا ہے لیکن دیکھا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، اور ایسا ہے کہ بندے کی اپنی ذات میں اگر بندہ غور کرتا ہے تو ماننے پر مجبور ہوتا ہے ہر عقل والا کہ وہ رب ہے، جی وہ رب ہے، اس کی وہی عبادت کے لائق ہے، جو بے عیب ذات ہے، جو کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے۔ سورج مقررہ وقت میں نکلے گا، مقرر وقت میں غروب ہوگا، رات کو چاند نکلے گا جی، اور اپنے مقررہ وقت میں روشنی دے گا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں راشد بھائی کہ آج کل جو بڑا آسان ہے اس میں غور و فکر کرنا ہے، اب ایک نظام چل رہا ہے نا، سورج تھوڑا سا تو سستی کا شکار ہو جاتا، تھوڑا سا تو آگے پیچھے ہو جاتا، تھوڑا سا تو ٹھہر جاتا، چاند کا آنے اور جانے، طلوع اور غروب کا سلسلہ تھوڑا سا تو آگے پیچھے ہوتا۔ آپ دیکھیں جو کیلنڈرز بنتے ہیں
یہ جو شمسی اعتبار سے جو بنتے ہیں پورے سالوں کے، کئی سالوں کے بنے میں، کہ اتنے بجے فلاں دن میں، آج اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اپریل میں تو دسمبر کا وقت دیکھ سکتے ہیں کہ دسمبر میں ظہر کا وقت کس وقت داخل ہوگا، زوال کا وقت کس وقت ہوگا، اچھا مغرب کا وقت کس وقت ہوگا، جنوری میں کیا ہوگا، اچھا اسی طرح اگست میں کیا ہوگا. پورے سال کا کیلنڈر بنا ہوا ہے نماز کے اوقات دیکھنے کے لیے، اور پورے سال کے وہ آ جاتے ہیں، اور ایک سال کے نہیں، یعنی کئی سالوں تک کے، 100 سال کا، بالکل 100 سال کے بنے ہوئے ہیں. یہ ہے اللہ پاک کی قدرت جو ایک لمحہ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہو رہا. سورج کو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے ہونے کی اجازت نہیں دے رہا. یہ کون ہے؟ یہ خالق کائنات ہے کہ جو ایک لمحہ بھی اسے آگے پیچھے نہیں ہونے دے رہا. یہ بندوں کی خدمت پر معمور کیا گیا. اسی طرح چاند کی بدلیاں ہیں، یہ چاند کا وقت پر آنا، وقت پر چلے جانا، یہ اللہ پاک کی قدرت کو بیان کر رہا ہے. رات اپنے مقررہ وقت پر آتی ہے، مقررہ وقت پر جاتی ہے. نماز کے اوقات میں دن اور رات کا کتنا کردار ہے، رات کا بھی اپنا ایک کردار ہے. اچھا یہ بھی اپنے مقررہ وقت پر آئے گی، اپنے مقررہ وقت پر جائے گی. یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ پاک کی قدرت کو ہی تو بیان کر رہی ہیں یہ چیزیں، کہ یہ جو سارا سلسلہ، یہ کہ نظام کائنات ہے، یہ چل رہا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، یہ چلانے والے کی مرضی سے چل رہا ہے، اس خالق، اس مالک کی مرضی سے چل رہا ہے، کہ جو قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چاہت پہ قادر ہے، مرضی و منشا پہ وہ رب قادر ہے. اس نے یہ نظام بنایا ہے اور نظام کو چلا رہا ہے. کسی کو سوچو کب سراغا وہی ہوا جو خدا نے چاہا، جو اختیار بشر پہ پہرے بٹھا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. وسیم بھائی، یہ اتنی بڑی زمین ہے، اس زمین میں بھی تو اللہ پاک کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. جی. ہم ساری کائنات میں غور و فکر کریں تو یقیناً اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہی ہمیں نظر آتی ہیں. انہی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی جو ہے وہ اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا ہے. اور شاہ صاحب، اتنی بڑی کمال کی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے زمین کو ایسا پیدا فرمایا کہ یہ اتنی سخت بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر چلنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے، اور اتنی یہ نرم بھی نہیں ہے کہ انسان کا یہاں پہ گزارا کرنا مشکل ہو جائے. اس بات کو زیادہ وہ لوگ جانتے ہیں جو پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں. بعض اوقات کبھی ہمارا جانا ہوتا ہے، ہم کچھ دیر کے لیے سفر کرتے ہیں تو ہمارے پاؤں میں کتنا درد ہو جاتا ہے. یا پھر ریتلی جس طرح زمین ہوتی ہے، وہاں پہ جو لوگ سفر کرتے ہیں، اس کا جو ہے وہ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ نے زمین کو کتنا پیارا ہموار بنایا ہے کہ یہاں پر ہمارا چلنا، زندگی گزارنا جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح اللہ نے تقریباً انسانوں کی حیات کے لیے جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں وہ زمین سے ہی پیدا ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمارے لیے فصلیں اگتی ہیں، چاول ہے، گندم ہے، دیگر چیزیں ہیں، یا پھل ہیں، فروٹ ہیں. اللہ نے یہ جو چیزیں پیدا فرمائی ہیں یہ اللہ نے زمین سے ہی پیدا فرمائی ہیں. زمین اللہ کی بڑی نعمت ہے. اسی میں شاہ صاحب ایک اللہ کی نعمت سمندر بھی ہے زمین کے ساتھ. اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بڑی کمال کی نشانی ہے. کہنے کے تو ایک سمندر، ایک پانی ہے جسے ہم بعض اوقات دیکھ بھی نہیں پاتے، سوچتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ صرف یہ پانی ہے، لیکن یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ساری جو زندگی کا نظام ہے وہ زمین اور سمندر کے اوپر جو ہے وہ موقوف ہے. اللہ نے انہی کو جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے یا اس کے علاوہ دیگر جو مخلوق ہیں ان کی زندگی کے لیے اللہ نے زمین اور سمندروں کو، پانی کو بنایا ہے. انہی میں سے ایک سمندر ہے. سمندر اتنے بڑے ہیں شاہ صاحب کہ زمین سے کئی گنا بڑے ہیں. ہم اگر غور کریں، ہم دیکھیں تو اللہ نے جو سمندروں کو بنایا وہ بڑا کمال کا بنایا کہ سمندر
ایسے ہیں، ان کے اندر اگر زمین کو ڈال دیا جائے، روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ زمین سمندروں کے اندر ایسی ہے جیسے زمین کے اندر ایک استبل ہوتا ہے. استبل کہتے ہیں جہاں پہ گھوڑے، استبل جس میں جو ہے وہ گھوڑے باندھے جاتے ہیں یا جانور باندھے جاتے ہیں، جسے ہمارے زبان میں بھانا وغیرہ کہہ دیتے ہیں نا. اب اگر ہم پوری زمین میں غور کریں کہ کتنی سی جگہ ہوتی ہے، تو فرمایا سمندروں میں زمین کی مثال ایسی ہے کہ اللہ نے زمین کو بنائے، اس کے اوپر اتنے سمندر بنائے. اور سمندر کیوں بنائے؟ وہ کمال کی بات ہے، انہی سمندروں سے ہی جو ہے وہ انسان کی زندگی کے معاملات چلتے ہیں. وہ کس انداز میں کہ انہی سمندروں سے بارش بنتی ہے، بخارات اٹھتے ہیں، اور وہ بارش جا کر پوری کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ پوری دنیا کو سیراب کرتی ہے. پھر اسی سے جو ہے وہ معیشت چلتی ہے ہماری، کہ ہماری جو بھی معیشت کا تقریباً 80 سے 90% جو ہے وہ سمندروں کے ذریعے سے ہی ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، فرمایا اسی کے لیے کشتیاں ہیں جو پانی میں پہاڑوں کی طرح ہیں. اللہ اکبر. کشتیاں اسی کی کیوں ہیں؟ بناتے تو ہم ہیں، بناتے تو جب بنانے والے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جس لوہے سے بنتی ہیں اس لوہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ نے اس کے اندر پگھلنے کی صلاحیت رکھی ہے، اور جو بنانے والا ہے اس کو عقل، اور اللہ نے یہ اس کو عقل عطا فرمائی ہے. یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں کے اندر پیدا فرمایا. اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ پھر وہ آئل کے ذریعے، اب تو جو آئل وغیرہ استعمال ہوتا ہے، ہر شے کا جو ہے نا بناوٹ یقیناً انسان کو ہی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی ہے. تو جب بھی کوئی چیز یہ کہا جاتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ میری ہے، اس میں یہ ضمناً یہ چیز میری ہے، مثال کے طور پر یہ موبائل یہ میرا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ مجازن تو یہ میرا ہو سکتا ہے، حقیقی چیز کا مالک، ہر شے کا مالک وہ اللہ پاک ہی ہے. اللہ پاک ہی کی ذات ہے کہ جو ہر چیز کا مالک ہے، اس کا خالق ہے، اس کی تخلیق فرمانے والا ہے. تو جب وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، تو اس نے ہمیں بھی پیدا کیا، ہم بھی اس کے. تو پھر یہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے یہ حقیقی مالک تو اللہ پاک ہی کی ذات ہے. پھر اللہ پاک اپنے فضل سے کسی چیز کا اختیار بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، کسی چیز کی ملکیت اللہ پاک بندے کو عطا فرما دیتا ہے. اور یہ جو ہماری ملکیتیں ہیں یہ عارضی طور پر ہیں. ہمیشہ چیزوں کا مالک وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ خالق کائنات ہی کی ذات ہے. مزید فرما رہے ہیں وسیم بھائی. جی. تو اللہ نے یہ جو ہے نا وہ پہلے زمانے کے اندر یہ ہوتا تھا شاہ صاحب کہ جو جہاز یا کشتیاں وغیرہ چلتی تھی وہ پانی کے ذریعے سے چلتی تھیں، لیکن اب جدید دور آیا تو اس میں آئل وغیرہ، ڈیزل وغیرہ کا استعمال ہوا. تو یہ بھی اللہ نے زمین سے عطا فرمایا انسانوں کو. تو انسان چلا کرتی تھی نہیں، ہوا سے. پانی کے اندر جو کشتیاں تھیں وہ ہوا کے ذریعے سے ہی چلتی تھیں. اچھا جی. تو اب جدید دور آ گیا تو اب جو ہے وہ ڈیزل اور آئل کا جو ہے وہ ہوا سے اب بھی چلتی ہیں، کشتیاں چھوٹی ابھی بھی چلتی ہیں. اب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے جیسے جہاز ہوتے ہیں تو ان جہازوں کے لیے انجن اور دیگر چیزیں وہ ہیں، ورنہ ہوا کا ایک پیدائش کا ایک مقصد یہ بیان کیا کہ ہوا کے اتنے سارے جو فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ وہ یہ بھی ہے کہ کشتیاں جو ہیں ہوا کے رخ پر چلتی ہیں، ہوائیں ان کو مدد فراہم کرتی ہیں، ہوائیں ان کو مدد فراہم کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یعنی اس میں وہ جو پردے لگائے جاتے ہیں اور پھر وہ ہوا کا پریشر، لنگر جس کو کہتے ہیں نا، اس کا انداز ہوتا ہے کہ باندھنے کا، لنگر تو اللہ کا وہ ڈالنے کے، ہاں وہ ڈالنے کے وہ ہوتے ہیں، اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے، کشتی رانی ایسا کچھ، وہ ایک پردے سے لگاتے ہیں نا. اچھا اس کا انداز یوں ہوتا ہے کہ ہوا کا چونکہ چلتی ہے نا تو وہ لگاتے ہیں اس رخ پر ہیں کہ وہ اس انداز سے پھر کشتی چل رہی ہوتی ہے. اچھا اس میں گھمانا ہو تو یہ تو خیر کشتی والے ہمیں بتاتے نا، گھمانا ہو تو اس کا تھوڑا سا گھمائیں گے تو اس رخ میں کشتی گھوم جائے گی. کیا بات ہے، یہ اللہ پاک کی قدرتیں ہیں. اور پھر یہ جو ابھی وسیم بھائی ہمارے گفتگو فرما رہے تھے نا مدنی چینل کے ناظرین کہ اتنا بڑا سامان لے کر یہ جہاز چلتا ہے، یعنی ٹنوں کے اعتبار سے وزنی، اس کا اپنا وزن ہوتا ہے. بندہ یہ کہے کہ یار اس کو میں ہلا سکوں، ہم اسے نہیں ہلا سکتے. یعنی ایک صرف خالی جہاز، اس پہ کوئی سامان کو نکال دیں، کوئی بھی سامان نہ ہو، پھر وہ ٹنوں کے اعتبار سے وزنی، اور پھر پانی کے اوپر چلتا ہے، پانی کے اندر ڈوبتا نہیں ہے، وہ چلتا ہے. ایک پتھر پھینکے نا تو پانی کے اندر ڈوب جائے گا سمندر میں، لیکن یہ ٹنوں کے اعتبار سے یہ جو چل رہا ہے یہ اللہ پاک کی قدرت کو بیان کر رہا ہے. واقعتاً یہ اللہ پاک ہی کی قدرت ہے، اور اللہ پاک ہی ہے کہ جو اس کو
پانی کے اوپر چلا رہا ہے۔ اللہ پاک کی قدرتیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان قدرتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قدرت کی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیوں میں بہت سارے عجائبات ہیں، اللہ کرے کہ ہم یہ سمجھیں، اور یہ مقصد کیا ہے بیان کرنے کا، تاکہ جس رب نے ہمیں پیدا کیا نا، اس رب کی محبت ہمارے دلوں میں مزید پیدا ہو۔ ہمیں اپنے اللہ پاک کی جو قدرتیں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد ہمارا دل کرے اللہ پاک کی عبادت کرنے کا، محبت میں اضافہ ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ مقام اللہ کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے کہ ہم شدید محبت کرنے والے بن جائیں، ہر شے سے بڑھ کر اللہ پاک کی ذات سے محبت کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ غور و فکر جب ہم کرتے ہیں، چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، تبھی ہمیں پھر یہ مقام اور مرتبہ ملتا ہے۔ بہرحال آپ کی کچھ کالز ہیں ہمارے پاس، آئیے کال اور ایس ایم ایس اور کمنٹس کی طرف انشاءاللہ ہم بڑھیں گے۔ جی سلسلہ یہاں صلی اللہ کہتے کہتے میں آج ماشاءاللہ الکریم بڑا ہی پیارا موضوع قدرت کی نشانیاں اور ان میں غور و فکر کرنا ہے۔ عرض یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی مخلوقات میں تدبر کرنا انسان کو کس طرح شکر کی طرف لے جا سکتا ہے، اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے۔ مزید نور عالم بھائی نعت خان سے عرض ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کا کلام پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، یہ پڑھ دیجئے۔ کیا بات ہے جی، اللہ خوش رکھے آپ کو۔ کیا کہیں گے راشد بھائی؟ دیکھیے بالکل انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں جی تو انسان ان پر جب غور و فکر کرتا ہے تو انسان کے دل میں یقیناً شکر کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اور خاص طور پر میں اگر عرض کروں، آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا ایک ہمیں اللہ نے اس کا اختیار دیا اور ہمیں شعور دیا، بھوک لگتی ہے ہم کھانا کھاتے ہیں، یہ ہمارا ایک کام چھوٹا سا ہوتا ہے، لیکن اس کھانے کا جسم میں جا کر کچھ کھانے کا ہوا بننا، کچھ کھانے کا جسمانی ہڈیوں میں اثر انداز ہونا، کچھ کا خون میں خون بننا، کچھ فضلہ بن کر اس کا خارج ہونا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی چیزیں ہیں۔ جب انسان اس میں غور و فکر کرتا ہے اور پانی جسم کے اندر گیا، وہ پانی پیشاب کے رس سے باہر نکلا، انسان شکر اللہ کا ادا کرتا ہے۔ اگر وہ پانی ہی جسم سے باہر نہ نکلے تو انسان کی کیفیت کیا بنے؟ خلیفہ ہارون الرشید کا واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ پانی پینے لگے تو ان کے دربار میں قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ غالباً یہی تھی، انہوں نے کہا کہ پانی پینے لگے کہ بادشاہ سلامت ایک مرتبہ رک جائیے، اگر یہ پانی آپ کو جیسے ملا ہے، پانی آپ کے جسم میں جائے، آپ کو پانی ہی اگر نہ ملے، پیاس لگی ہو پانی ہی نہ ملے، تو اس پانی کو لینے کے لیے آپ کیا دیں گے؟ کہا کہ ایسی میری اگر صورت بن گئی کہ مجھے پانی کی بہت طلب ہے، میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا پانی لینے کے لیے تاکہ میری زندگی بچ جائے۔ کہا ٹھیک ہے پانی پی لیں، پانی پی لیا۔ کہا اگر یہ پانی باہر نہ نکلے آپ کے جسم سے، پانی باہر ہی نہ نکلے، پیشاب رک جائے آپ کا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا میں آدھی سلطنت دے دوں گا اس علاج کے لیے۔ کہا بادشاہ سلامت دیکھ لیجئے، اس سلطنت کی ویلیو صرف اتنی سی ہے، پانی کے 2 گلاس، ایک پانی کے ایک گلاس اندر گیا اور باہر نہ نکلے یا پی نہ سکیں آپ۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم میں ہم جو غذائیں کھاتے ہیں اس کو ہضم کرنے کی اللہ کو قدرت دیتا ہے۔ شاہ صاحب کئی لوگ ایسے ہیں جو بیچارے کھا ہی نہیں سکتے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھاتے ہیں ان کو ذائقہ نہیں آتا، دنیا میں کتنے لوگ ایسے ہیں آنکھیں بڑی خوبصورت ہیں لیکن آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، بڑے خوبصورت انسان ہیں لیکن وہ بیچارے اٹھ نہیں سکتے۔ ایسے بھی ہیں کہ سارے دنیا جہاں کی نعمتیں ان کے پاس ہیں لیکن ان سے لذت حاصل نہیں کر سکتے، فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اگر مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ان قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے سے، ان سے فوائد حاصل کرنے سے اگر ہمیں بہت سارے یقیناً فائدے پہنچتے ہیں تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، زبان سے بھی شکر ادا کریں، دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت کو رکھیں تو اس سے انشاءاللہ نعمتوں میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیا بات ہے۔ جہاں اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق میں غور و فکر کرنے سے شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، وہاں بے شمار اور بھی فوائد ہیں، جیسا کہ ایک غیر مسلم کا میں نے انٹرویو سنا تھا، اس کو جو ہے ایمان نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ، نیو مسلم جی، تو نیا مسلمان ہو تو اس نے اپنی وہ کیفیت بیان کی کہ وہ مسلمان کیسے ہوا، تو اس میں بھی تخلیق باری تعالیٰ، اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق کردہ چیزوں میں غور کرنے کے سبب سے ہی وہ مسلمان ہوا تھا۔ ہوا یوں تھا کہ وہ غیر مسلم تھا،
اس کو جب پتا چلا کہ جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، یہ تو وہ لوگ ہیں جو ہمارے جیسے ہی تھے، ہمارے جیسے ہی تھے، ہم ان کو جو ہے پوجنے لگے. پھر میں نے کہا کہ یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے اسلام کے بارے میں سوال کیا، پوچھا، تو باتوں باتوں میں اس نے مجھے بہت کچھ بتایا. تو میں نے سوال کیا کہ اگر تمہارا خدا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو تو وہ دکھتا کیوں نہیں ہے؟ تو اس دوست نے، مسلمان دوست نے، ایک ان کو مثال پیش کی کہ ہوا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عظیم تخلیقات میں سے ایک تخلیق ہے، اور بہترین یہ قدرت کی نشانی ہے، کیونکہ ہوا وہ چیز ہے جو جاندار ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی ایک نشانی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حرکت کرتی ہے. تو اب ہوا کی مثال انہوں نے دی کہ یہ جو ہوا ہے یہ چلتی ہے، پھرتی ہیں، اور لیکن آپ اس کو چھو بھی نہیں سکتے، نہ آپ اس کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ مثال ان کے سامنے پیش کی. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ ہاں یہ تو عقل میں آنے والی بات ہے کہ ہوا محسوس تو ہم کر سکتے ہیں کہ ہوا موجود ہے، لیکن ہم اس کو چھو بھی نہیں سکتے، اس کا جسم ہم جو ہے نا اس کو مس نہیں کر سکتے. تو یقیناً اس ہوا کو جس نے پیدا کیا، کوئی تو ہوگا پیدا کرنے والا، تو میں اس رب پر جو ایمان لے کر آتا ہوں. اب صرف وہ مسلمان نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی والدہ کو کال کی، والدہ کو بھی اسلام کی دعوت دی، تو والدہ کو بھی اس نے اسلام میں جو ہے داخل کروایا. کیا بات. یہ تخلیق باری تعالیٰ پر غور کرنے سے ایمان بھی اصل بعض سائنٹسٹ جو ہے نا، ان کی اگر تاریخ پڑھیں، جو پھر جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ پھر جب تحقیق کرتے ہیں نا، تحقیق کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، بالخصوص یہ کہکشاؤں پر جو ریسرچ کرتے ہیں، سٹارز پر جو ریسرچ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ اتنا بڑا نظام کائنات جو چل رہا ہے، یہ ہوائیں، یہ کہکشائیں، وہ پھر اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں ماننا پڑے گا، کسی میں اور یہ طاقت نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا نظام اور اتنے پرفیکٹ انداز میں چلا سکے. یقیناً یہ خالق کائنات ہے، یہ اللہ پاک ہی کی ذات ہے. اللہ اکبر. اللہ پاک کی یوں قدرت کی نشانیوں میں جب غور کرتے ہیں تو دل میں یقیناً پھر اس کی عظمت مزید بلند ہوتی ہے، مزید بڑھتی ہے، تو پھر یقیناً بندہ اپنے رب سے محبت کرتا ہے. مزید کال لیتے ہیں. پیارے شاہ صاحب، آج آپ نے موضوع رکھا ہے قدرت کی نشانیاں. تو کل بیرون ملک واپسی ہے، دعا فرما دیجئے گا، خیر سے سفر ہو. تو پوچھنا یہ تھا کہ جو جہاز ہے یہ ہزاروں فٹ بلندی پر ہوتا ہے، تو کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے؟ رہنمائی فرمائیے گا. اور نور عالم مدنی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیجئے گا. سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے، یاد میں آقا کی آنسو بہ گئے. کیا کہیں گے کاشان بھائی کہ یہ جہاز اللہ پاک کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے؟ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے نشانیاں تو ہیں کہ انسان کو یہ عقل فراہم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو اس نے یہ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ وہ جہاز بنایا اس نے. اصل تو وہ مالک خالق حقیقی ہی ہے جس نے اس کو سوچ فراہم کی. اس سوچ فراہم کرنے کے بعد یہ پورا نظام چلا، اور پھر نظام چلنے کے بعد وہ جہاز بنا. اور پھر جہاز بننے کے بھی ہر مراحل ہیں، اس کے پرزے بننا، اس کے پر کا بننا، اس کے انجن کا بننا. پورے بننے کے بعد جب شروع میں بات ہو رہی تھی نا کہ تاروں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، کافی دور ہوتے ہیں. اسی طرح جو سفر مدینہ، اچھی مثال لے لیتے ہیں، جو مدینے کے سفر پہ جا رہے وہ جہاز میں جب بیٹھتے تو نیچے دیکھتے ہیں، جب اوپر جانے کا ہوتا ہے تو وہ سب قریب قریب دکھتا ہے، تو سب بڑا بڑا دکھتا ہے، ہمیں دکھ رہی ہوتی ہے نا زمین کی ہر چیز. اور جب وہ اوپر آسمانوں میں چلا جاتے ہیں تو کسی بالکل باریک باریک چیزیں دکھتی ہیں، پوری زمینی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہوتی ہیں. یہ اللہ تبارک و حالانکہ 30-35 ہزار فٹ کی بلندی پر ہوتا ہے انسان. وہ جو آسمانوں کی بلندی ہے وہ ایک الگ ہے. اور یقیناً مدنی چینل کے ناظرین، یہ جو جہاز ہے نا، آپ دیکھیں نا، ایک مشین ہے نا بھائی، یہ ٹیب کیوں نہیں اڑ رہا جی؟ اب یہ ٹیبل کیوں نہیں اڑ رہا؟ بھلے اس کے ساتھ میں پر لگا دوں یا تھوڑا سا اڑ جائے. یہ اللہ پاک نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، اور یہ اڑ رہا ہے. انسان یہ کہے کہ یہ میری طاقت کے بل بوتے پر اڑتا ہے، ایسا نہیں ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا فضل اڑاتا ہے. اور پھر اس میں بھی آپ غور کریں کہ اس کا اپنا وزن، پھر انسان جس میں بیٹھتے ہیں ان کا وزن، پھر جو سامان رکھا جاتا ہے، یعنی کئی ٹن وزنی یہ جہاز. آپ دیکھیں کہ وہ ان پنکھوں پر اپنے انجن کی اس پر اڑ رہا ہوتا ہے. یہ انجن کو طاقت عطا کس نے کی
کہ وہ ان ہواؤں کا سینہ چیرتا ہوا پھر یہ جہاز جو ٹنوں کے اعتبار سے وزنی ہے جو بلندی کی طرف جاتا ہے، یہ محض میرے اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نہ چاہے تو نہیں اڑ سکتے، نہیں اڑ سکتے، اللہ کے فضل اور اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کے حکم سے ہی چلتے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے پرندہ ہے نا، پرندے کے بارے میں مجھے قرآن پاک کی آیت تو فی الحال میرے ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن جس میں کہا کہ ان پرندوں کو ہم اڑاتے ہیں، تو یہ پرندوں کا جو اڑنا ہے نا، یہ اللہ پاک ہی ہے کہ جو ان پرندوں کو اڑاتا ہے، وگرنہ آپ پر دیکھیں وہ یوں باز تو پھیلا دیتے ہیں، یوں بس ہوا میں رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں جیسے چیل ہے، اب یہ یا باز ہے، یہ اپنے ہوا میں پر تھوڑا سا اڑے گا، اس کے بعد اس نے پر ہاتھوں کو یوں رکھ لینا ہے، پھر یہ کھڑا رہے گا، یہ جدھر ٹرن کرنا ہے اس نے یوں چلنا ہے، ہلکا سا یوں ہلاتا ہے تو یہ ٹرن بھی کرتا ہے، چلتا بھی ہے، اور اس کے پھنگ یہ کتنے مضبوط ہوتے ہیں، کیا بہت مضبوط ہوتے ہیں، اس کے وزن سے زیادہ کمزور ہوتے ہیں اس کے بازو، یعنی پورے وزن کو دیکھا جائے تو وزن تو اس کا گول مٹول سا ہے، تھوڑا موٹا ہے، تھوڑا وزنی ہے، پھنگ تو کمزور ہوتے ہیں بازو، اس بازوؤں میں اللہ اتنی طاقت رکھتا ہے، ان پھنگوں میں اتنی طاقت رکھتا ہے کہ یہ ہواؤں کا سینہ چیرتا ہوا بلند ہو رہا ہے۔ کون ہے کہ جو ان پرندوں میں یہ طاقت رکھتا ہے؟ اللہ پاک ہی ہے جو ان کو پرندوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے، اور اسی رب نے، یہ علماء نے اس پر اس کی تفاسیر میں بھی یہ پھر لکھا کہ یہ جہاز بھی اڑتے ہیں، یہ اپنی مرضی سے نہیں، یہ اللہ پاک ہی کا فضل اور اللہ پاک ہی کی مہربانی اس کو اڑاتی ہے۔ بہرحال ہمیں ہر شے میں ہی غور کرنا ہے، اور غور اللہ کی تخلیق میں کرنا ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں جب غور کی طرف جائیں گے تو حدیث پاک میں ہمیں اسے منع کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان نشانیوں میں غور و فکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس میں جو ہے وہ جس طرح بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بنایا کیسے گیا؟ انسان تو کہتا ہے میں نے بنایا، میرے حسین، اس کا ماڈل کیا تھا؟ پرندے کو دیکھ کر پرندے کو تو تھا جی، تو اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ہی ہم نے بنایا ہے، پرندے کو ہم نے دیکھا ہے، پھر اس کی جو حیت ساخت، اس کو جو شکل دی گئی ہے وہ بھی پرندے جیسی ہی دی گئی ہے۔ تو ہم نے اللہ کی قدرت کو دیکھ کر ہی اس کو بنایا، اپنی طرف سے کچھ نہ بنایا۔ تو پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ جو نظام ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی قدرت سے چل رہا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ مزید کال لیتے ہیں۔ محمد انور اتاری ٹاؤن شپ لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ جناب محترم سید ثاقب شاہ صاحب، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کو دیکھ کر بس دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ تو میں چند دنوں بیمار رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا فرما دیں۔ اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی، میں خیر و عافیت سے ہوں، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک آپ کو بھی صحت عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، نیکیوں والی اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے۔ مزید کال لیتے ہیں۔ میرا نام محمد فراز ہے، میں صبح سندھ ضلع سانگھر سے ہوں۔ شاہ صاحب میرے نور عالم بھائی سے یہ عرض گزار ہے، میرے کو یہ سنا دے۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ جزاک اللہ جی۔ اگلی کال لیتے ہیں۔ میں محمد افضال اتاری فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میری ناز خان اسلام بھائی سے گزارش ہے یہ کلام سنا دے۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جا ہم کو۔ کیا بات ہے جی، پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی، خوش رہیں، آباد رہیں۔ مزید کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، فل اینگ سلسلہ بہت ہی اچھا ہے۔ میں اپنی سلون پہ ہر روز آ کے دیکھتا ہوں، مجھے بہت ہی ماشاءاللہ علم حاصل ہوتا ہے۔ میری بچوں کی والدہ کا دل کا مسئلہ ہے، مین وال لیک کے، دعا فرما دیں کہ اللہ پاک آپریشن سے بچ جائے اور اللہ پاک اسے شفا دے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک آپ کے بچوں کی جو والدہ ہیں انہیں صحت عطا فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ روحانی علاج کے بستے پر بھی آپ جا سکتے ہیں، وہاں سے بھی کچھ وظائف وغیرہ حاصل کیجئے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ شفا عطا فرمائے۔ ایک بہت پیارا میسج جنہوں نے دیا ہے، سلون میں مدنی چینل ماشاءاللہ لگا رہے ہیں جی، تو کئی جو آتے ہیں ان کو بھی گویا کہ وہ دین کی باتیں سیکھنے کا ایک پلیٹ فارم فراہم کر رہے ہیں۔ اگر ہو نا، چلیں آپ نے توجہ بھی دلائی ہے ماشاءاللہ نور عالم بھائی کہ مدنی چینل ہم چاہیں نا تو بڑی آسانی کے ساتھ ہم لگ سکتے ہیں۔ آپ دکان میں بیٹھے ہیں، آپ آفس میں ہے، آپ کا ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، آپ وہاں پر اگر مدنی چینل آن کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ صبح صبح لوگ جب یہ دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث سنتے ہیں، یوں دین کی باتیں سنیں گے تو بہت ساروں کی بھلائی ہو سکتی ہے۔ اس نیکی کی دعوت کو میں عرض کرتا رہتا ہوں، شیئر بھی کیا کریں، تو اللہ کرے
کہ ہم اس کو یوں سمجھیں. اور جن کی تو شاپس ہیں, دکانیں ہیں, ان سے تو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کے ہاں اگر تو ٹی وی چلتا ہے آپ کے ہاں ہے تو پھر صرف مدنی چینل ہی کی ترکیب بنائے, اور صبح سے ہی آپ لگا لیں گے تو جو بھی آئے گا تو انشاءاللہ وہ دین کی بات کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی اللہ نے چاہا وہ جائے گا. جہاں آپ اپنا کام کاج بھی کریں گے وہیں پر انشاءاللہ خاموشی کے ساتھ, یعنی آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے لگا دیا, اور یہ مبلغ انشاءاللہ مدنی چینل ایک ایز اے مبلغ کے طور پر یہ انشاءاللہ یہ کام کرتا رہے گا, اور نیکی کی دعوت یہ آگے بڑھتی رہے گی, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو بھی ہوگا. فیس بک اور یوٹیوب کے جو ناظرین ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کو بھی آگے شیئر کر سکتے ہیں. آپ شیئر کیا کریں, جیسے ہی آپ پروگرام دیکھتے ہیں شروع ہوتا ہے تو آپ کے جتنے فالوورز ہیں یا آپ نے جن کو لائک کیا ہوا ہے انشاءاللہ یہی پیغام آپ کا ان تک بھی پہنچ جائے گا. یعنی اگر 100 500 1000 بندہ 5000 تک کے اسپیس بھی ہوتا ہے بعض اوقات, تو جتنے افراد تک یہ نیکی کی دعوت جائے گی کوئی کچھ نہ کچھ تو دیکھے گا نا, تو انشاءاللہ ان کو بھی اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. آپ کو صرف زمین پر ہی نہیں, جیسے جہاز کی بات ہو رہی تھی, تو اگر کوئی سفر کر رہا ہے ہوائی آپ نے کہا صرف زمین پر ہی نہیں, آسمانوں پر ہی, میں بڑا پریشان ہوا, لگتا ہے آسمانوں پر بھی آپ نے کوئی سیٹنگ بنا لی ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے یہ سہولت بھی دے رکھی ہے کہ اگر کوئی سفر کر رہا ہے جہاز میں تو وہاں بہت سارے مطلب وہ پھر وقت ضائع, یعنی آسمانوں پر بھی کہہ سکتے ہیں, تو اس میں جو ہے الحمدللہ مدنی چینل کے پروگرامز وغیرہ آپ سفر کے دوران جہاز میں بھی دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ. ہاں جی, ایک رمضان المبارک کی کچھ ریکارڈنگز تھی الحمدللہ, مجھے بھی سعادت ملی تھی نگران شورا کے ساتھ, حاجی عبدالحبیب بھائی کے ساتھ, وغیرہ ویسے تو ماشاءاللہ وہ چلتا ہی رہتا ہے مدنی چینل کے مختلف پروگرامز کا. بعض ایئر لائنز نے لیا ہوا بھی ہے کہ وہ پھر ماشاءاللہ ریکارڈنگ ہوتی ہے یہاں سے دی جاتی ہے, اور ماشاءاللہ جو سفر کرتے ہیں تو پھر وہ اس مدنی چینل الحمدللہ رب العالمین دیکھتے ہیں, یوں پیاری پیاری باتیں سیکھنے کا ہمیں موقع ملتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی کال لیتے ہیں. بلیاں صلی اللہ کہتے کہتے میں میری نعت خواں اسلامی بھائی سے یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنا دے. میں بندہ عاصی ہوں, اللہ اکبر, خطا کار ہوں مولا, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. مزید کال لیتے ہیں جی. میرا نام محمد باسف, مجھے ایک کلام سنا دیں. سبحان اللہ. کچھ میسیج بھی ہیں. اچھا جی, زبیر بھائی سرگودا سے, ثاقب بھائی کیا حال ہے, اللہ پاک کا بہت کرم ہے جی. دامن مصطفیٰ حاتم ہے. نور عالم بھائی آپ کو اور باقی سب کو 1500 درود پاک کا تحفہ. اچھا جی, کلام سننا ہے نئے مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. حافظ محمد عبداللہ بھائی ہیں سرگودا سے, کہہ رہے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے. میری والدہ بہت شوق سے یہ پروگرام دیکھتی ہیں, کافی دنوں سے وہ فرمائش بھی کر رہی ہیں کلام سنا دیں جی, میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے. اچھا جی, دادا جان کے لیے دعا فرما دیں, ان کا ہرنیوں کا آپریشن ہے, اللہ پاک کامیاب فرمائے جی. آپ کے دادا جان کا یہ جو آپریشن ہے انہیں صحت کامل عطا فرمائے. اچھا جی, عابد بھائی کا میسیج اور بھی آئے ہوئے ہیں, کچھ حوصلہ افزائی کے میسیجز بھی ہیں. اللہ پاک سلامت رکھے جی سب کو. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے, اگر اس کلام کی بھی فرمائش آئی ہے کچھ کلام شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. صلی اللہ تعالی یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان کو, یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان کو, یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان کو, پھر دیکھا دے وہ رو رہے مہر فروزان کو, جس
تبسم گلستان پہ گرائی دکھا دے وہ رخ مہر پروزاں کو یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے سب مدینے کو گئے ہم رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے ہم مدینے جائیں گے اب کے برس ہم مدینے جائیں گے اب کے برس ہر برس یہ سوچتے ہی رہ گئے یاد میں آقا کی آنسو بہہ گئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے پاوے لکھاں کروڑ دوے ہوئے پاوے لکھاں کروڑ دوے ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساڈی نسبت کنی پیاری ہے ساڈی نسبت کنی پیاری ہے عطاری بڑی پیاری ہے عطاری بڑی پیاری ہے رب ساریاں عطاریات خیر ہوئے رب ساریاں عطاریات خیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے میرے پیر دی ہر دم خیر ہوئے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ مدنی چینل کے ناظرین ہمارے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو سلامت رکھے برکتیں عطا فرمائے آج کا ٹاپک قدرت کی نشانیاں اللہ تعالیٰ ہمیں قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہوا کے حوالے سے میں چاہوں گا راشد بھائی اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائے ہوا یقیناً قدرت کی نشانیاں ہیں یہ ہمیں پیغام کیا دیتی ہے ہوا کا چلنا ہوا کا ہونا جو دکھتی نہیں ہے لیکن اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے اور یہ اللہ پاک کی نعمت بھی ہے نشانیاں بھی ہیں عجائبات بھی ہیں لیکن اس میں خاموش پیغام بھی تو ہمارے لیے ہے نا دیکھیے صرف ہوا ہی نہیں بہت ساری چیزوں کی طرف ہم نشاندہی جیسے کرتے جا رہے ہیں اگر ہوا کی بات ہی کرتے ہیں تو ہوا یوں سمجھیے کہ انسان کے لیے جاندار مخلوق کے لیے کس قدر ضروری ہے اگر ایک لمحے کے لیے یہ ہوا رک جائے تو سانس لینا مشکل ہو جائے یوں سمجھیے کہ بالکل انسان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں تو ہوا اتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی یہ نعمت ہے قدرت کا عظیم شاہکار ہے بظاہر یہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اپنے ہونے کا احساس ضرور دیتی ہے پھر اس ہوا کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ یہ ہوا ہی ہے جو اتنے بڑے بڑے جہازوں کو اپنے اوپر روک لیتی ہے یہ ہوا ہی ہے جو اڑنے والے پرندوں کو اپنے اوپر روک لیتی ہے یہ ہوا ہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ہوا جب چلتی ہے تو بہت ساری نعمتیں اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں تو ہوا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سمندر بنایا ہے تو سمندر بھی ایک نہیں ہے کئی سمندر ہیں اور جس طرح ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کشتیاں چلتی ہیں تو ان کشتیوں کے چلانے میں بھی ہوا کا بہت اہم
رول ہوتا ہے. جی دریاؤں میں چلنے والی کشتیوں میں بھی ہوا کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اب اس کو سمجھتا وہی ہے جو اس فن کا ماہر ہوتا ہے کہ اس ہوا سے مجھے کیسے فوائد حاصل کرنے ہیں. اچھا پھر آپ دیکھیے کہ سمندر شاہ صاحب وہ بھی ہیں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اور بہت سارے لوگوں نے اسے فزیکلی طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے اور ہم سوشل میڈیا پر بھی اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دو جو سمندر بنائے ہیں، ایک کھاری پانی کا ہے، ایک میٹھے پانی کا ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. یہ دونوں سمندر ہیں، بظاہر ملے ہوئے ہیں لیکن ان کے درمیان اندیکھا پردہ ہے، ایک آڑ ہے جو نظر نہیں آتی، وہ جو آڑ نظر نہیں آتی. لیکن کیا مجال کہ ایک سمندر کا پانی، میٹھا پانی اس کڑوے پانی میں، کھارے پانی میں مکس ہو جائے. یہ جو ایک آڑ ہے یہ ہمیں ایک پیغام دیتی ہے، ایک میسج دیتی ہے. ایک میسج تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور و فکر کا ہے کہ اس رب کی قدرت دیکھیے کہ ایک پانی کو بھی مجال نہیں کہ وہ دوسری طرف آ سکے. یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے. اور دوسرا اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ دیکھیے ہر انسان ایک حد کے اندر رہے، ہر مخلوق ایک حد کے اندر رہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک حد کے اندر رکھا ہے، تو اگر وہ چیز اس حد کے اندر رہے گی، حد سے تجاوز نہیں کرے گی، تو یقیناً وہ اپنا حق ادا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم مان رہی ہے. اور جہاں وہ حد کراس کرے گی تو وہاں پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اسی طرح دین کے جو احکام ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں. ان حدود کا اگر خیال رکھیں گے تو یقیناً ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت گزار رہیں گے. ان حدود کو اگر کراس کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان کہلائیں گے. تو اس میں بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے. بے شک اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے مدنی چینل کے ناظرین کے ہواؤں میں ہوں، سمندروں میں ہوں، یعنی کوئی بھی آپ منظر دیکھتے ہیں نا، کچھ بھی آپ دیکھتے ہیں، اللہ کی مخلوق میں جب آپ غور کرتے ہیں تو قدرت کی نشانیاں ضرور ہیں. تو پھر یہ نشانیاں ہمیں اس صانع کی صنعت پر ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ جس رب نے یہ بنائی ہیں نا چیزیں، اس رب سے محبت کی جائے، اس رب سے پیار کیا جائے، اس رب سے جس طرح محبت کرنے کا حق ہے اس انداز میں پھر اس رب سے محبت کی جائے. میں چاہوں گا وسیم بھائی آخر میں اختتامی الفاظ میں ہم اللہ پاک کی محبت کی طرف لیں کہ یہ ساری چیزیں یہ اس طرف بندے کو پکار پکار کر کہتی ہیں. ہواؤں کا چلنا بھی یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ پاک سے محبت کرو، سورج کی تپش بھی بیان کرتی ہے کہ اللہ پاک سے محبت کرو، چاند کی چاندنی رات کے بھٹکے ہوئے لوگوں کے لیے ہدایت کا سما بن کر یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ پاک سے محبت کرو. یہ تاروں کا وجود بتاتا ہے کہ یہ آسمان کا حسن جس نے پیدا کیا ہے وہ خالق اور مالک، اس رب سے محبت کرو. یہ سمندروں کا چلنا، دریاؤں کا چلنا، یہ لہلہاتے کھیت، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ آبشاریں، یہ کچھ بھی ہے یہ اللہ پاک کے ہونے کا پتہ بھی بتاتی ہیں. اور وہیں پر ان کی ایک اور پکار بھی ہوتی ہے کہ جنہوں نے پیدا کیا اس سے محبت کی جائے. سبحان اللہ. ہماری دنیا کا اصول بھی یہ ہے کہ جب کوئی چیز اچھی اور بہترین کمال قسم کی بنتی ہے تو تعریف ہمیشہ چیز کی نہیں ہوتی بلکہ بنانے والے کی تعریف کی جاتی ہے. یار فلاں بندے نے کمال چیز جو ہے وہ بنائی ہے، کمال کی چیز کو جو ہے وہ اس نے بنا دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بھی پوری کائنات کے اندر جو چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، وہی بات ہے نا کہ ایک ایک چیز اللہ کی قدرت اور اس کی نشانی ہے جو ہمیں واضح پیغام دے رہی ہے کہ اس کے بنانے والے سے محبت کی جائے. اور مومنین وہ تو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضور کے لیے اپنی جان جو ہے وہ دے چکے ہیں. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ نے جو ہے وہ مومنین کو خرید لیا ہے، ان کے مال کو، ان کی جانوں کو، کس کے بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، کہ اللہ کریم ان کو جنت عطا فرمائے گا. تو یقیناً ہم جس کے غلام ہیں، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، تو ہم نے اس کی نشانیوں میں غور کرنے اور اللہ سے محبت کرنی. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والے اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ایمان والوں سے محبت فرماتا ہے. شاہ صاحب یہ صرف بات نہیں ہے، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، ہم نے ایمان والوں کو دیکھا ہے کہ جب اللہ کی، اس کے رسول کی، دین کی بات آتی ہے
ان کے لیے ملک کوئی چیز نہیں ہوتا، ان کے لیے خاندان کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کے لیے مال و دولت کچھ نہیں ہوتا، اولاد کچھ نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے نام پر سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، کیا بات ہے، حتیٰ کہ اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے سامنے جو ہے وہ اللہ کی جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام دے رہی ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اللہ بھی ہم سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا صرف دیکھنے کے لیے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہر منظر میں ایک آواز ہے، اور یہ تبدیلیاں، یہ کچھ بھی معاملات ہیں نا، یہ ایک ہمیں پیغام دیتا ہے، ہمیں کسی بڑی حقیقت کی طرف ہمیں یہ منظر بلا رہے ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہمیں بلا رہی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ سورج کا ڈوبنا ہمیں بہت بڑا پیغام دیتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ جس طرح یہ سورج بلند ہوا اور پھر ڈوبا ہے، تو ایک دن ہماری زندگی کا بھی جو عروج چل رہا ہے اسے بھی زوال نے آنا ہے، ایک دن ہم نے بھی موت کے گھاٹ اتر جانا ہے۔ یہ بارش برستی ہوئی ایک پیغام دیتی ہے اور امید دلاتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت وہ ہے کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم غور کرتے چلے جائیں تو یہ خشک زمین جو ہے، یہ ہمیں جب دیکھتے ہیں خشک زمین ہے اور اس پر جب سبزہ آتا ہے، یہ بھی پیغام دے رہا ہوتا ہے اور یقین دلاتی ہے کہ مایوسی کی زندگی سے باہر نکل، جو اس بنجر زمین کو سرسبز کر سکتا ہے وہ تیری زندگی میں بہاریں لانے پر قادر ہے۔ قدرت کی یہ نشانیاں ہمیں بار بار ایک ہی سبق دیتی ہیں کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ہم تنہا نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے۔ تو کیوں خوف زدہ ہے، تو کیوں نا امید ہے، تو کیوں مایوس ہے، جب تیرے ساتھ تیرا رب ہے، جب تیرے ساتھ تیرا خالق، تیرا مالک تیرے ساتھ ہے، تو تجھے پرواہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ افسوس تب ہوتا ہے کہ جب انسان ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی غفلت کی طرف بڑھتا ہے، ان سارے مناظر کو دیکھنے کے بعد، قدرت کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد غور و فکر کی طرف نہیں آتا، اللہ پاک کی یاد کی طرف نہیں آتا، اللہ پاک کے ذکر کی طرف نہیں آتا، اللہ پاک کی محبت کی طرف نہیں آتا، پھر افسوس ہوتا ہے۔ اور کتنے قابل رشک وہ افراد ہیں، کتنے خوش نصیب وہ افراد ہیں کہ جو ایک سوکھے پتے میں بھی اللہ پاک کی یاد کو تلاش کر لیتے ہیں، وہ پتوں کے گرنے میں بھی اللہ پاک کی یاد میں مست ہو جاتے ہیں، انہیں پتوں کا گرنا بھی اللہ پاک کے خوف سے نہ تڑپا دیتا ہے، وہ مچل جاتے ہیں کہ ایک سوکھا پتا جو ایک ٹہنی سے، ایک شاخ سے جدا ہو کر نیچے گرتا ہے، وہ اس میں بھی اللہ پاک کی یاد میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں میں آنسو اور فکر آخرت کی طرف ان کا یہ ذہن لگتا ہے۔ وہ ایک سوکھے پتے میں اتنا غور کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہ جب اتنے مناظر دیکھتے ہیں، کیا انہیں اللہ پاک کی یاد نہیں آتی؟ وہ ہر لمحہ، ہر لحظہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اللہ پاک کی یاد میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ آئیں آج ایک عزم کرتے ہیں ہم بھی کہ ہم بھی جب یہ مناظر دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اپنے سینے کو ٹھنڈک بخشیں، وہیں پر اپنے دماغ کو بھی اس انداز میں فرحت بخشنی ہے کہ ہم اللہ پاک کی یاد اور اس کے ذکر کی طرف آئیں گے اور نشانیوں میں غور و فکر کر کے اپنے مالک، اپنے خالق سے محبت کرنی ہے۔ اور اس محبت کا ایک اور انداز یہ بھی ہوگا کہ محبت اطاعت کراتی ہے، ہم نے اللہ پاک کی عبادت کی طرف بھی آنا ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بڑھتے ہیں صلاۃ والسلام کی طرف۔ ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام سحر، بے سہارے سلام کہتے ہیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رب نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں،
مرحبا رنگ نور کی باتیں چاند جل پر نثار ہوتا ہے چاند جل پر نثار ہوتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں ذکر تھا آخری مہینے کا تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا حاجیوں مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے ہیں یاد کرتے تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے